لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ایک الگ صفت کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک الگ پہچان بتائی۔ آئیے احادیث سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، مسلمان کی مثال ایسی ہے، ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہو۔ اے میرے صحابہ کی جماعت آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہو، اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہو، اور اس نکیل کا لگام کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہو۔ اب وہ انسان جس کے ہاتھ میں اس اونٹ کے نکیل کا لگام موجود ہے، اب وہ انسان اس اونٹ کو جہاں پر چاہتا ہے وہ جہاں پر چاہے اس اونٹ کو بٹھا سکتا ہے، جہاں پر چاہے وہ انسان اس اونٹ کو اٹھا سکتا ہے۔ اب وہ اونٹ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اب وہ اونٹ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ اونٹ چاہے گا کہ ہم فلاں جگہ جا کر کے بیٹھ جائیں، اگر وہ اونٹ چاہے گا کہ ہم فلاں وقت فلاں جگہ سے اٹھ جائیں، تو وہ اونٹ چاہ کر کے بھی یہ عمل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے، اور اس اونٹ کے نکیل کا لگام ایک دوسرے انسان کے ہاتھ میں۔ اب وہ انسان جہاں پر اس اونٹ کو چاہے گا دوڑا سکتا ہے، اور جہاں پر چاہے گا وہ اونٹ اس اونٹ کو وہاں پر بیٹھا بھی سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مسلمان کی مثال ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، جب ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب ایک انسان اسلام کو قبول کر لیتا ہے، جب ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر اپنی قدم کو رکھ دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس انسان کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے۔ اب وہ انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اب وہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب ایک انسان اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور جب اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس انسان کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے۔ سمجھ لو کہ اس انسان کی ناک میں نکیل کو ڈال دیا گیا ہے، اور اس نکیل کا لگام قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہے۔ قرآن ایک انسان کو، جس انسان کی ناکوں میں نکیل ڈالا گیا ہے، جو انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، جو انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اب وہ انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ قرآن جو ایک انسان کو راستہ بتائے گا، اسی راستے کے اوپر ایک انسان چل سکتا ہے، اور حدیث ایک انسان کو جو راستہ بتائے گا، اسی راستے کے اوپر ایک انسان چل سکتا ہے۔ ایک انسان جیسے ہی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس انسان کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو۔ اب وہ انسان، اب وہ مسلمان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اب وہ انسان اپنی مرضی سے کسی دن خوشیاں نہیں منا سکتا، اب وہ انسان نئے سال کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، اب وہ انسان ہیپی نیو ایئر کو نہیں منا سکتا، کیونکہ اسلام نے اور قرآن نے ایک انسان کو روکا ہے۔ جہاں پر قرآن ایک انسان کو یہ حکم دے گا کہ تم فلاں دن خوشیاں مناؤ، اسی دن ایک انسان خوشی منا سکتا ہے۔ جہاں پر ایک انسان کو قرآن روک دے کہ وہاں پر جانا تیرے لیے حرام ہے اور اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنا تمہارے لیے حرام ہے، تو ایک انسان کو ٹھہر جانا ہوگا، ایک انسان کو رک جانا ہوگا۔ یہ ایک مسلمان کی مثال ہے۔ جب ایک مسلمان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ
کا اقرار کر لیتا ہے تو اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے، ایمان والوں کو خبردار کر رہا ہے، مومنوں کو آگاہ کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیو، اگر میں آپ لوگوں سے سوال کر لوں، اگر میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک موحد کو یہ کیوں کہا کہ اے مسلمانوں مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تم پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ؟ میرے عزیز ساتھیو، وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے لبرل قسم کے لوگ ہیں جو انسان غیر اسلامی تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر موجود ہیں جو بھائی چارگی کو قائم رکھنے کے لیے، جو بھائی چارہ کو فروغ دینے کے لیے دیوالی کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے، اور اسی بھائی چارگی کو قائم رکھنے کے لیے کرسمس ڈے کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے، ہیپی نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک انسان کو روکا، ایک انسان کو منع کیا کہ اگر تم مسلمان کہلانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار مسلمانوں کی لسٹ میں ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار مسلمانوں کے فہرست میں ہو، تو تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم غیر اسلامی تہوار کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، نہ تو تم دیوالی کو سیلیبریٹ کر سکتے، نہ تو تم ہولی کو سیلیبریٹ کر سکتے، نہ تو تم کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کر سکتے، نہ تو تم نئے سال کو سیلیبریٹ کر سکتے، کیونکہ دین اسلام کے اندر اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر اس طرح کے تہواروں کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس طرح کے تہواروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اگر ایک انسان سے سوال کر لیا جائے، اگر ایک انسان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ اس طرح کے تہواروں کو سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں، آپ اس طرح کے تہواروں کو سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں، اس طرح کے تہواروں کو گرم جوشی کے ساتھ کیوں مناتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور کا تقاضا یہ ہے، اور اس نئے دور کا، اس جدید دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے۔ میرے عزیز ساتھیو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے باوجود اگر تمہارا ایمان یہ ہے، اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جدید دور کا تقاضا یہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے، یہودیوں کے تہواروں کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے، عیسائیوں کے تہواروں کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے، تو اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لو۔ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اس دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل کی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جدید دور کا تقاضا اگر کوئی تہوار ہوگا تو اس تہوار کو سیلیبریٹ کر لینا۔ دلیل کے طور پر وہ آیت کریمہ، وہ مشہور آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، آج ہم نے تمہارے اوپر اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین کے اندر کسی بھی چیز کی دخول کی کوئی اجازت نہیں ہے، کمی اور بیشی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا چور دروازہ رکھ دیتا کہ اگر نئے دور کا تقاضا کوئی چیز ہوگا تو تم
तुम नए साल को भी सेलिब्रेट कर लेना। अगर नए दौर का कुछ तकाजा होगा तो तुम होली को भी सेलिब्रेट कर लेना। अगर नए दौर का तकाजा होगा, अगर भाईचारगी को फरोग देने की जरूरत होगी तो तुम नए साल को सेलिब्रेट कर लेना, क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर लेना और होली को भी सेलिब्रेट कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की चोर दरवाजे को इस आयत करीमा के अंदर बयान नहीं किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर आज इस दीन को मुकम्मल कर दिया है और हमने इसको दीन की हैसियत से भी कबूल कर लिया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इस दीन इस्लाम को दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। मेरे अजीज साथियों, हम चाह करके भी हैप्पी न्यू ईयर को नहीं मना सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखी है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के तर्जमे को सुन लेने के बाद, इस आयत करीमा को अपने सामने रख लेने के बाद भी अगर कोई इंसान 31 दिसंबर के नाइट अगर कोई इंसान नए साल को सेलिब्रेट कर सकता है, अगर कोई इंसान क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करता है, तो वो इंसान याद रख ले, वो इंसान एक नए दीन को बना रहा है, वो इंसान एक नए दीन को इजाद कर रहा है और वो इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक इस दीन इस्लाम को चलाना चाहता है। अगर कोई इंसान इस आयत करीमा के तर्जमे को सुन लेने के बाद और इसके तफासीर को पढ़ लेने के बाद फिर भी अगर एक इंसान नए साल को सेलिब्रेट करता है, अगर दिवाली को सेलिब्रेट करता है, तो गोया कि वो इंसान एक अलग दीन को बना रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अलग दीन बनाने वाले इंसानों के बारे में फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तो दीन इस्लाम को दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, और अगर कोई इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक इस दीन को चलाना चाहता है, अगर कोई इंसान दीन इस्लाम को छोड़कर के किसी दूसरे दीन को लेकर के आता है, तो याद रहे हम उसके दीन को कबूल नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान दीन इस्लाम को छोड़ करके अगर दूसरे त्योहार को अपने दीन के अंदर शामिल कर लेने के बाद अगर दूसरे दीन को लेकर के आता है और दूसरे मजहब को लेकर के आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, तो हम उसके दीन को कबूल नहीं करेंगे, व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ये वही इंसान है जो कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे। ये वही इंसान है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने शर्मिंदगी उठाने वाले इंसान में होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़िह कर दिया कि अगर वो इंसान इस दुनिया के अंदर नेक अमल भी करता है, अगर वो इंसान नमाजें भी पढ़ता है, अगर वो इंसान रोजे भी रखता है, अगर वो इंसान इस दुनिया के अंदर ज़कात को भी अदा करता है, हज बैतुल्लाह भी करता है, उम्रा भी करता है, और अगर ऐसा इंसान भी एक नए दीन को लेकर के आता है, तो हम उसकी सारी की सारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे पारे के अंदर और सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को वाज़िह कर दिया कि अगर वो इंसान ईमान ले आने के बाद, ईमान को ले आने के बाद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद अगर कुफ्र का इर्तिकाब करता है, काफिरों के रास्ते के ऊपर अगर चलता है, मेरे अजीज साथियों, अगर आज के दौर के तरीके के ऊपर अगर ये कह लिया जाए, अगर एक इंसान ईमान ले आने के बाद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद नमाज से गर्दानी करता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करने से इनकार करता है, और अगर वो इंसान गैरुल्लाह के सामने सजदा करता है और गैर मुस्लिमों के त्योहारों को भी सेलिब्रेट करता है, यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चलता है, ईसाइयों के नक्शे कदम के
اوپر چلتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ انسان کفروا وماتوا وہم، اگر وہ انسان کفر کے ارتکاب کے بعد اگر اس کی موت اگر کفر کی حالت میں ہو جاتی ہے اور کفر کی حالت میں مر جانے کے بعد اگر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر نیکیاں لے کر کے آئے گا، اس دنیا کے خلا کے برابر بھی نیکیاں لے کر کے آئے گا، تو ہم اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ انسان کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جو انسان دین اسلام کے قوانین کو نہیں مانتا ہے، جو انسان دین اسلام کے قوانین کو قبول نہیں کرتا ہے، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں کو نہیں مانتا ہے، اس کے طور اور طریقے کے اوپر نہیں چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اس انسان اسی حالت میں اگر یہ انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو اس کے لیے عذاب علیم کو تیار کر کے رکھا ہے، ہم نے دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے جو کل قیامت کے دن ہم اسے چکھانے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنی بڑی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے جو انسان غیر اسلامی تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو انسان غیر اللہ کے نقش قدم اور یہودیوں کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں اور اس کے تہواروں کو سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، ایک دور ایسا آ جانے والا ہے، ایک زمانہ ایسا آ جانے والا ہے جس زمانے میں امت محمدیہ یہودیوں کے نقش قدم کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے، عیسائیوں کے نقش قدم کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دائرہ نظر دوڑائیں، آج اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، اپنے سماج اور معاشرے کے اپنے معاشرے کا مشاہدہ کرنا شروع کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج معاشرے کے اندر کتنے ایسے گناہ آپ کو نظر آئیں گے، کتنے ایسے جراثیم آپ کو نظر آئیں گے جس کا ایجاد کرنے والا یہودی ہے، جس کو ایجاد کرنے والا اور جس کو وجود میں لانے والا وہی عیسائی ہے، جس کو ایجاد کرنے والا یہودی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا جانے والا ہے جس زمانے میں امت محمدیہ اور اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو ماننے والے انسان بھی یہودیوں کے نقش قدم کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سامنے وہ دور موجود ہے، آج ہمارے سامنے وہ زمانہ بھی موجود ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود، دلیلیں موجود ہونے کے باوجود، براہین موجود ہونے کے باوجود، ساری کی ساری چیزوں کو جان لینے کے باوجود آج ہم یہودیوں کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں، آج ہم عیسائیوں کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر ہم نئے سال کو مناتے ہیں تو یاد رکھنا یہ چیز بھی یہودیوں کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ اگر ہم نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر ہم نئے سال کو مناتے ہیں تو یاد رکھنا یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ چیز ہے، یہ چیز بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب میں تمہیں اس نئے سال کی جو وجود ہے اس کو جو ہے یہودیوں نے کہاں سے فروغ دیا اور آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو یہ نئے سال کا فتنہ موجود ہے یہ آیا کہاں سے، اس کو وجود میں لانے والا کون ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ تاریخ کی کتابوں کو پلٹنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نئے سال کو وجود میں لانے والا انسان یہودی ہے، اس نئے سال کو فروغ دینے والا انسان عیسائی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ کے اندر دو طرح کی تاریخ ملتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 25 دسمبر کے دن عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مانتے ہیں کہ 25 دسمبر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اسی دن عیسائی خوشیاں مناتے ہیں اور ٹھیک اس کے 6
7 दिन के बाद जब 31 दिसंबर की नाइट आती है तो ईसाइयों का ये अकीदा है, ईसाइयों का एक अकीदा है कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीके का दिन है। नए साल के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीके का दिन है और आज हम खुशियां मनाएंगे, आज हम जो है त्योहार के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। ये एक तारीख ईसाइयों के ताल्लुक से तारीख के अंदर मिलती है। मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे सवाल करूं, मैं आपसे पूछूं कि अगर आप नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप नए साल को मनाते हैं तो आपका अकीदा क्या है? ईसाई तो ये सोच करके नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, ईसाई तो ये सोच करके नए साल को मनाते हैं, नए साल के त्योहार को गर्मजोशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीके का दिन है। लेकिन आपका अकीदा क्या है? आप क्या सोच करके इस नए साल को सेलिब्रेट करते हैं? मेरे अजीज साथियों, अगर आपका अकीदा ये है कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीदे का दिन है तो आप शिर्क करते हैं और आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक इंसान को साजी और पार्टनर बनाते हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, शिर्क की हवलनाकी का अगर आपको अंदाजा हो जाए तो एक इंसान कभी शिर्क के करीब नहीं जाएगा। मेरे अजीज साथियों, मैं सरसरी तौर पर आपको बता दूं, शिर्क साथियों अगर के ताल्लुक से हमें ये तारीख मिलती है कि वो लोग बहरी समंदर के अंदर बरतानिया के जो नेवी थे, जो बहरी समंदर के अंदर सफर किया करते थे, बहरी जहाजों के अंदर, समंदर के अंदर जो जहाजें चलती है उन जहाजों के अंदर वो लोग सफर किया करते थे। जब एक मर्तबा उस जहाज के अंदर वो लोग दाखिल हो जाते थे, फिर साल हर साल 2 साल 3 साल तक उसी जहाज के अंदर वो लोग अपनी जिंदगी को गुजारते थे। तो उसके पास अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए और खुशियां मनाने के लिए उनके पास कोई तौर और तरीका नहीं हुआ करता था, कोई रास्ता अपनी जहनों को फ्रेश करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता था। तो वो लोग इसी तरह के त्योहारों को इजाद किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप बड़े ही गर्मजोशी के साथ हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, ये सारी की सारी चीजें आज मुस्लिम समाज के अंदर और मगरबी तहजीब के और उसके दिलदादा और उसके रंगीन में आज हम फंस करके इस तरह के सारे त्योहारों को हम और आप सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, इस तरह के त्योहारों को हम और आप बड़ी जो है आसानी के साथ मना लिया करते हैं। लेकिन हम तसव्वुर ये नहीं करते कि इसका इजाद करने वाला कौन है, इसको फरोग देने वाला कौन है। तो वो बरतानिया के नेवी जो जहाजों के अंदर रहा करते थे, उन लोगों ने जब देखा
کہ عیسائی آج کے دن یعنی 31 دسمبر کے نائٹ اور 1 جنوری میں یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ بھی خوشیاں منائیں، کیوں نہ ہم لوگ بھی خوشیوں کو منائیں۔ اور ان یہودیوں نے، اس برطانیہ کے یہودیوں نے اپنے جہاز کے انچارج سے مشورہ کیا اور ان لوگوں نے جہاز کو کمکموں سے سجایا، بحری سمندر کے جہازوں کو کمکموں سے سجایا اور شراب کے جو ہے بوتلوں کو بھی منگوایا اور ناچنے کے لیے طوائفوں کو بھی بلوایا، اور 31 دسمبر کے نائٹ ان لوگوں نے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ نئے سال کو سیلیبریٹ کیا۔ 1 جنوری کو جو ہے خوشیاں منایا اور شراب کی جو ہے بوتلوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور بے شرمی کی، بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دی۔ اور انہی لوگوں کی یہ کلچر ہے، انہی لوگوں کی یہ دین ہے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے نوجوان جس گناہ کے دلدل میں آج پھنسے ہوئے جا رہے ہیں، یہ انہی یہودیوں کی دین ہے۔ آج اگر ایک انسان یہ دعویٰ کر دے کہ وہ انسان نئے سال کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ لوگ شراب نہیں پیتے ہیں، وہ انسان یہ دعویٰ کرے وہ انسان نئے سال کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور میوزک اپنے جو ہے گروہ اور اپنی جماعت کے اندر نہ بجاتا ہو، ناچ گانے نہ کرتا ہو، میرے عزیز ساتھیوں، یہ سارے کے سارے طور اور طریقے اور یہ ساری کی ساری رسمیں انہیں یہودیوں کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے اس تہوار کو سیلیبریٹ کیا تو یہ چیزیں عام ہو گئی اور دنیا کے اندر بڑے ہی آسانی کے ساتھ لوگوں نے اس کو اپنانا شروع کیا۔ اور ایک بڑی المیہ یہ ہے ہمارے سماج اور معاشرے کی، ایک کوتاہی یہ ہے، کمی یہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے وہ حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں، جو انسان اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، جس کا نام عبداللہ، جس کا نام عبد الرحمن، جس کا نام عبد الواحد، اس طرح کے سارے نام والے انسان بھی کلبوں کے اندر جا کر کے، ہوٹلوں کے اندر جا کر کے اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہاتا ہے اور اس نئے سال کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک تو گناہ یہ ہے کہ آج ہم یہودیوں کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور تم شیطانوں کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو، تم شیطانوں کی پیروی نہ کرو، اس کے ایجاد کردہ تہواروں کو سیلیبریٹ نہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس آیت کریمہ کے اندر ابلیس شیطان کے بارے میں کہا کہ تم اس کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو۔ آج کے دور کے اندر اگر یہودیوں کو شیطان کہہ دیا جائے تو یہ چیز غلط نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان جو ہے، یہ مردود جو ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں کہا، ابلیس کے تعلق سے کہا، ابلیس اور شیطانوں کے بارے میں کہا، لیکن آج کے یہودیوں کے بارے میں اسی طرح کے باتوں کو بھی اگر کہہ دیا جائے تو یہ بات بیجا نہ ہوگی۔ یہودیوں کا جواب جو ہے اس کا جائزہ لینا شروع کریں گے، اس کے آرٹیکلز کو پڑھنا شروع کریں گے، ان کی کتابوں کو کھنگالنا شروع کریں گے، تو وہ آج اس دنیا کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے، اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ نصارہ ہے، اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ یہودیوں کی گروہ ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اس دنیا کی صفحے ہستی سے مٹایا جائے، اس دنیا سے ختم کیا جائے، اسلام کو اس دنیا کے اندر دبایا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن ہماری یہ بزدلی ہے، ہماری یہ غلط فہمی ہے،
हमारी ये कम अकली है कि हम उसी के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, हम उसी के इजाद करदा नक्शे कदम के ऊपर चलते हैं, हम उसी के बताए हुए तरीके के ऊपर चलते हैं। मेरे अजीज साथियों, काश हमने इस्लाम की तालीमात के ऊपर गौर फिक्र किया होता, काश हम उलमा के सोहबत में रहे होते, काश हम उलमा के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे होते, काश हम अपने मस्जिद के इमामों से राबता कायम किए होते। मेरे अजीज साथियों, आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस नए साल को सेलिब्रेट करने वाला इंसान अगर कोई है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाई करने वाले नौजवान है। वो कल्चर अपना करके, मगरबी तहजीब को अपना करके एक इंसान तो आज के दौर में, एक इंसान आज के दौर में जब तक यहूदियों के त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं करेगा तब तक वो इंसान अपने समाज और मुआशरे के अंदर बड़ा इंसान नहीं हो सकता। आज एक इंसान यही सोचता है कि अगर हम बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे तो समाज और मुआशरे के अंदर हमें लिबरल माना जाएगा, समाज और मुआशरे के अंदर हमें जो है नए दौर का मुसलमान माना जाएगा, समाज और मुआशरे के अंदर हमें सबसे बड़ा अमीर तसव्वुर किया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, आप सबसे बड़े बदबख्त हैं अगर आप यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान दूसरों के नक्शे कदम के ऊपर चलता है, अगर किसी दूसरों के तौर और तरीके को अपनाता है तो वो इंसान उसी में से है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो इंसान जिसकी जो है मुशाबहत इख्तियार करता है वो इंसान उन्हीं में से है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चलते हैं, अगर हम और आप यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो याद रखना हमारा शुमार उन्हीं यहूदियों के जुमरे में होने वाला है, हमारा शुमार उन्हीं यहूदियों के अंदर होगा। मेरे अजीज साथियों, कल का दिन जो है 1 जनवरी, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन वो इंसान भी अपने हाथों से शराब को उठाएगा, जो इंसान कभी शराब के करीब नहीं गया है वो इंसान ज़िना के करीब जाएगा, जो इंसान कभी ज़िना के करीब नहीं गया था, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर कभी ज़िना नहीं किया होगा, ऐसा इंसान भी 31 दिसंबर के नाइट यानी 1 जनवरी के दिन जो है क्लबों के अंदर जाकर के, होटलों के अंदर जाकर के शराब नोशी भी करेगा, अय्याशी भी करेगा और बदकारी को भी फरोग देगा, ज़िना के करीब जाएगा। मेरे अजीज साथियों, आज तो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर ये सारी की सारी चीजें आम हो चुकी है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम इस नए साल के तौर पर, अगर हम इस नए साल को मनाना चाहते हैं, मनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मैं एक मशवरा देता हूं कि आप अपने रुपये को बर्बाद करने से बेहतर है कि आपके मुआशरे के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपके गांव के अंदर जो इदारा मौजूद है, इसी इदारे के अंदर उस पैसे को ताउन किया जाए। आपके समाज के अंदर जो गरीब मौजूद है, आपके समाज के अंदर जो गुरबा मौजूद है, उस गुरबा को जो है अपने पैसे को देने की कोशिश करें और उसकी गरीबी को खत्म करने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, और एक मशवरा, अगर आप इस नए साल के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप चले जाएं उस इलाके के अंदर जहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहां पर जाकर के आप मुशाहिदा करें और ताइराना नजर दौड़ाएं कितने ऐसे इस इंसान आपको समाज और मुआशरे के अंदर मिलेंगे जो इंसान इस ठंडी के मौसम में भी बगैर लिहाज के अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आप रेलवे स्टेशनों के अंदर जाए, बस के अड्डों के ऊपर जाए, फुटपाथ के अंदर जाए, आपको कितने ऐसे गरीब मिलेंगे जो गरीब के पास एक चादर भी मौजूद नहीं है और इस कड़ाके की सर्दी के अंदर घुट घुट करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। अगर आप अपने जो है इस नए साल को इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, इस आयत करीमा के मिस्दाक नहीं बनना चाहते तो जाए और उन लोगों के जिस्म के ऊपर लिहाफ डालने का काम करें, उन लोगों को जो है चादर देने का काम करें, उन लोगों को ठंडी से बचाने का काम करें। मेरे अजीज साथियों,
ساتھیوں اس طرح سے آپ اپنے لیے کل قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگنے والی ہے اس دن کے لیے ایک ذخیرے کو تیار کر سکتے ہیں، ایک بہترین توشے کو تیار کر سکتے ہیں جو کل قیامت کے دن آپ کے لیے باعث نجات ہوگی، جو کل قیامت کے دن آپ کے لیے ایک سند کے طور پر، آپ کے سامنے ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کے بدولت تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے نئے سال کے طور کے اوپر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ باتیں تو اور تھی لیکن جو ہے میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا جو سال ہے اس سال کے اندر آپ لوگ یہ تہیہ کر لیں اور آپ لوگ یہ ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ اس نئے سال کے اندر آنے والی جو 2025 ہے اس سال کے اندر ہم اور آپ متقی بن کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے، پرہیزگاری والی زندگی کو گزاریں گے، صوم و صلات کے پابند بن کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ لوگوں نے یہ سوچ کر کے جو ہے اس نئے سال کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا تو شاید کہ آپ لوگ کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک بہترین راستہ ہوگا، یہ آپ کے لیے کل قیامت کے دن کے لیے اور اس آخرت کے لیے ایک بہترین توشہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس نئے سال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی ہوئی باتوں پر پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔